آج جو نیا عنوان ہے یہ عنوان بڑا اہم ہے اور یہاں ہم اور آپ کو اسلامی شریعت کی وسعت اور اسلامی شریعت کی باریکیاں اور اسلامی شریعت ہم اور آپ کو کتنا سنوارتی ہے، کتنا مہذب بناتی ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے۔ آج کے درس کا ہمارا اپنا عنوان ہے جو نیا درس ہے، بعض طبیعی عادتوں کے آداب۔ طبیعی عادتیں کا مطلب یہ کہ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھی ہیں۔ کیا کیا چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں۔ جیسے جمائی لینا، جمائی آتی ہے تو جمائی لینے کے آداب ہیں۔ چھینکنا، چھینکنے کے اسلامی شریعت نے آداب بتائیں۔ تھوک آتا ہے، تھوک یا بلغم آتا ہے، اس کے اسلامی شریعت نے آداب ہم اور آپ کو سکھائے ہیں۔ اور اسی طرح آدمی سے اگر ہوا خارج ہو تو اس کا، چاہے وہ ڈکار کی شکل میں ہو، ڈکارنا جسے کہتے ہیں اس شکل میں ہو، یا ہوا خارج دوسرے طریقے سے ہو، یہ جو 5 چیزیں انسانی طبیعت سے جڑی عادتیں ہیں، ہر انسان کی طبیعت سے جوڑی اللہ تعالیٰ نے یہ عادتیں رکھی ہیں اور اسلامی شریعت نے ان میں سے ہر بات سے متعلق ادب ہم اور آپ کو سکھایا ہے۔ ان میں سے ہر ایک بات سے متعلق ادب اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جمائی کے احکام، جس کو جمائی لینا کہتے ہیں، یعنی منہ کھولنا۔ سستی یا بدن میں تھکاوٹ کے احساس سے آدمی کا منہ کھلتا ہے، بہت بڑا سا کھلتا ہے، ہوا نکلتی ہے، جس کو ہم جمائی لینا کہتے ہیں۔ یہ جو جمائی کا مسئلہ ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التثاؤب من الشیطان، یہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے جمائی شیطان کی طرف سے؟ کیا شیطان جا کر جمائی لاتا ہے ہمارے اندر سے؟ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ جمائی انسان کو آتی ہے انسان کی طرف سے، لیکن 2 سبب بتائے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے پوری طریقے سے، اور جب منہ کھل جاتا ہے تو کھلا ہوا منہ آدمی کی شکل صورت کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس کی بگڑی صورت دیکھ کر شیطان کو ہنسی آتی ہے اور شیطان خوب ہنستا ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جب کسی کو جمائی آئے تو اپنے منہ کو ہاں کہہ کر نہ کھولے، یہی الفاظ اللہ کے نبی نے، ہاں کہہ کر اپنا منہ نہ کھولے، اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ، شیطان اسے دیکھ کر ہنستا ہے۔ یعنی ابن آدم سے اس کی جو دشمنی ہے، آدم کے اولاد سے جو اس کی دشمنی ہے، اس کا مظاہرہ یوں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اچھی شکل، ایک اچھی صورت دی ہے، مخلوقات میں اللہ نے بڑی پیاری شکل انسان کو دی ہے۔ یہ صورت جمائی لیتے وقت جب کھل جاتی ہے تو شیطان اس کو دیکھ کر، اس کی شکل کو بگڑتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التثاؤب من الشیطان، یہ شیطان کی پسندیدہ چیز ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ وہیں بعض اہل علم نے کہا کہ جمائی اصل میں جو آتی ہے وہ انسان کے جسم کا بوجھل ہو جانا۔ اب یہ بوجھل 2 وجہ سے، کبھی محنت کر کے تھکان کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ کھا لیا، بہت زیادہ سست آدمی ہو گیا تو اس بوجھل پن کی وجہ سے آتا ہے۔ اور جب انسان بوجھل ہو جاتا ہے تو عبادتوں میں سستی کرتا ہے۔ انسان کا جسم بوجھل ہو جائے تو عبادتوں میں سستی انسان کرتا ہے۔ تو اہل علم نے کہا کہ جب انسان کو منہ کھولتے ہوئے دیکھتا ہے تو شیطان اس لیے خوش ہو جاتا ہے کہ اب یہ تھک گیا ہے، اب یہ عبادتوں میں، اچھے کاموں میں پیچھے ہو جائے گا، اس لیے شیطان خوب خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا التثاؤب من الشیطان، یہ جو جمائی ہے شیطان کی طرف سے ہے۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ یہ جمائی جو آتی ہے شیطان کی طرف سے۔ اب کرنا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو ادب سکھایا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا فَلْيَقْضِمْ مَا اسْتَطَاعَ، آدمی جتنی استطاعت ہو جمائی کو روکنے کی کوشش کرے، جمائی کو روکنے کی کوشش کرے، یعنی آنے ہی نہ دے۔ کیسے آنے نہیں دے گا؟ آپ دانت پہ دانت جما لیں، اپنے دانت مضبوطی سے، جمائی آپ کی ٹوٹ جاتی ہے۔ یا آپ دوسرے طریقے سے اپنا منہ بند کر لیں، پوری طرح منہ بند کر لیں، منہ بند کر لیں گے تو آپ کو جمائی نہیں آئے گی۔ اور تیسرا راستہ خود نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی روایت میں یہ بیان فرمایا گا کہ آدمی اپنا ہاتھ رکھ لے، اپنا ہاتھ رکھ لے، ہاتھ رکھ لے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، شیطان وہاں سے داخل ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہاتھ رکھ لے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اب یہاں 3 طریقے ہیں، یا تو دانت پہ دانت جما کر روک لے، یا منہ بند کر کے روک لے، یا ہاتھ رکھ کر روک لے۔ ہمارے سماج میں اس مسئلے میں تھوڑی سی جو نزاکت دیکھیے جس کا لحاظ نہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ منہ کھولنے سے ان کو ایک طبیعت کو آرام ملتا ہے، اس لیے خوب جم کے کھولتے ہیں اور آواز کے ساتھ کرتے ہیں۔ نہیں، اسلامی شریعت منع کرتی، آواز نکالنا تو دور کی بات، منہ پورا کھول دینا بھی پسندیدہ نہیں۔ آپ کو اپنی جمائی پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، روکنا چاہیے، آپ کو اپنی جمائی پوری طرح قابو میں رکھنی چاہیے، کنٹرول کریں آپ پوری طرح سے۔ اور دوسری طرف اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں کہ جو
हाथ रखने की बात कही गई है, यह सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों को दिखाई न दे, बल्कि इसलिए कि बसा औकात जमाई बहुत जोर से आई तो आदमी का मुंह काबू में नहीं रहता, खुल जाता है, तो आदमी अपने हाथ के सहारे उसे रोकने की कोशिश करे। मुख्तसर ये कि जमाई लेते वक्त आदमी जब रोके तो फिर वो जमाई रुक जाती है। और आपकी इत्तला के लिए यह तजर्बे की बात है। आप अगर पहली जमाई दूसरी जमाई पे कंट्रोल कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो फिर बाद में जमाई आना बंद हो जाती है। लेकिन अगर आप एक लेते हैं, दो लेते हैं, तो उसके बाद फिर जमाई के पीछे जमाई आने लगती, यहां तक कि आप पूरी तरीके से बोझल हो जाते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि आदमी जमाई लेते वक्त मुंह जो है जरूरत से ज्यादा खोले। ये कुछ आदाब हैं जिनका ताल्लुक इंसान की इस आदत से है, तबीई आदत है जमाई आना, हर किसी को आती है, लेकिन आदमी को चाहिए कि वो अपने आप पर कंट्रोल रखे। एक मसला यहां यह भी है कि बहुत सारे लोग जमाई आने के बाद या तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी ने यह जरूर कहा है कि यह जमाई जो आती है वो शैतान की तरफ से है, लेकिन इसके तोड़ के लिए क्या आदमी को औज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए, जमाई आ जाने के बाद औज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात हमको नहीं सिखाई। इसलिए अस्तगफिरुल्लाह कहना या फिर ये कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना या ऐसा ही कोई और कलिमा पढ़ना जमाई की कोई दुआ नहीं। मुख्तसर अल्फाज में किसी को जमाई आए तो उसकी कोई दुआ नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुआ नहीं सिखलाई है। यह मसला हम और आपको मालूम रहना चाहिए।